السلام علیکم، میں ہوں علی جاوید اور ایک دفعہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں فنکار کلب کے پوڈ کاسٹ کی نئی ایپیسوڈ سے. تو ہمارے ساتھ آپ کے اپنے رضوان کاظمی صاحب بیٹھے ہیں. رضوان صاحب آپ کو ایک دفعہ پھر جو ہے وہ خوش آمدید. تھینک یو ویری مچ جی، اور السلام علیکم ٹو آل. رضوان صاحب مجھے کیونکہ یہ ایک آپ کو پتہ ہے ہم بڑی انفارمل سی ڈسکشن کرتے ہیں، مگر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کچھ ایسی چیزیں اپنے ویورز کے سامنے لے کے آئیں جو تھوڑی سی جو ہے وہ کمپیریزن بھی ہو جائے اور پتہ چلے کہ جس سسٹم میں ہم رہتے ہیں، جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، وہاں پہ کیا اچھی چیزیں ہیں جو ہم جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا بھی سکتے ہیں، انہیں دکھا بھی سکتے ہیں، اور اب کوشش کریں کہ ہم اس کو اپنے کلچر میں بھی ری انٹروڈیوس کروائیں. تو ابھی ہم بات سردی کی کر رہے تھے کیونکہ یہ ریکارڈنگ سے پہلے کچھ ہم نے 6 جیکٹیں اتاری ہیں. تو آپ سردی کے حوالے سے کوئی بات کر رہے تھے. ہاں جی، اس میں 4 جیکٹیں آپ نے اتاری ہیں، 2 میں نے اتاری ہیں، کیونکہ میں تھوڑا سا زیادہ عرصے سے یہاں ہوں تو ٹھنڈ تھوڑا سا کم لگتی ہے، لیکن بہرحال لگتی ہے. ایک جو چیز بڑی مزیدار ہے وہ تقریباً ڈینمارک میں تو ہے ہی، اسکینڈینیویا میں، یورپ میں بڑی زبردست ہے کہ ایک فیلنگ سردیاں سٹارٹ ہوتے ہی ایک فیلنگ آنی شروع ہوتی ہے. ہر موسم کے سٹارٹ میں ایک فیلنگ آتی ہے پوری سوسائٹی میں. ایک فیسٹیوٹی کا ماحول بنتا ہے اور ایک فیلنگ جو ہے نا، گریٹ فیلنگ. جس طرح سردی آئی ہے تو ساتھ ہی آپ کو کرسمس کا اور وہ سارا جو ہے دے اسٹارٹ اینڈ لائٹنگ دا بلڈنگس. پوری بلڈنگس پہ باہر لائٹیں لگاتے ہیں، ڈیکوریٹ کرتے ہیں، بڑے بڑے درختوں کے اوپر لائٹیں لگ جاتی ہیں، یہاں پہ سڑکوں پہ لائٹیں لگ جاتی ہیں، اور ایک فیلنگ آتی ہے کہ جی ایک کرسمس آ رہا ہے. اور یہ بڑا اچھا یہ بڑا اچھا آپ نے ٹاپک چھیڑا ہے کہ لائٹیں شروع ہو جاتی ہیں. بلکہ ہمارے ناظرین کو پتہ ہے، بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں کہ خاص طور پہ یورپ اور اسکینڈینیویا میں دن اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ دوپہر کو ہی شام ہو جاتی ہے. اور وہ جو ابھی آپ لائٹوں کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ جو ہے صبح جب جاتے ہیں کام پہ یا جب آپ واپس آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ یہ بتیاں اور لائٹیں اور اس طرح کی چیزیں بڑی فیسینیٹ کرتی ہیں. بالکل جی، اور بہت ایک ماحول ایسا ہے کہ آپ جدھر بھی سڑک پہ جا رہے ہیں، ایک سنسان سے سنسان سڑک پہ بھی جا رہے ہیں، وہاں بھی کہیں کہیں اگر کوئی گھر ہے ایک آدھا بنا ہوا گرین فیلڈز میں بھی، اس میں بھی لائٹیں لگی ہوئی ہیں. سو دے سیلیبریٹ کرسمس اینڈ نیو ایئر ود ریئلی گریٹ پمپ اینڈ شو. ایک فیلنگ آتی ہے دیکھنے والوں کو، رہنے والوں کو. اور پھر جو سب سے جو امپورٹنٹ اور جو سب سے جو اچھی چیز مجھے وہ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹائم کے آنے ساتھ ہی دوران ہی چیزوں کو وہ سستا کرتے ہیں، انارمس قسم کی سیلز لگاتے ہیں، سو دیٹ ایوری ون ان دا سٹی ان دا کنٹری کین افورڈ ٹو بائی اینڈ سیلیبریٹ دا کرسمس. اور اچھا میں ایک بات، کیونکہ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ جب کرسمس آنے میں 2-3 دن رہ جائیں تو پھر جو ہے وہ لوٹ سیل لگتی ہے، بلکہ مہینہ 1.5 مہینہ پہلے جو ہے وہ پرائسز اتنی کم ہو جاتی ہیں کیونکہ لوگ پہلے سے ہی جو ہے وہ تیاری کر کے رکھ لیتے ہیں. اور پہلے سے ہی لوگ، کیونکہ یہاں پہ جس طرح ہمارے ہاں عید کا ایک تہوار ہوتا تھا، خاص طور پہ چھوٹی عید کا، کہ لوگ گفٹ لے کے جاتے تھے، عید کارڈ لے کے جاتے تھے، یا کسی کی طرف جاتے تھے. عیدی تو ملتی تھی مگر ایک چھوٹا، کیونکہ خوشی والی عید ہوتی تھی، چھوٹی عید ہوتی تھی، میٹھی عید کہتے تھے، تو وہ کچھ نہ کچھ لے کے جاتے تھے. تو یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے کہ لوگ پہلے سے ہی تیاری کر لیتے ہیں، تو آخری دنوں میں سیل نہیں لگتی بلکہ سیل پہلے دن سے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی. اور میں ابھی اس ٹاپک پہ میں نے آنا تھا، بڑا اچھا کیا آپ نے یاد بھی کرا دیا مجھے. تو سب سے جو سیل کے حوالے سے بات یہ ہے کہ چیزوں کی کوالٹی وہی ہوتی ہے. اگر آپ نے جوتا خریدنا ہے تو اس کی کوالٹی بھی وہی ہے، اور آپ نے جو کپڑا خریدنا ہے کوالٹی وہی ہے، صرف سیل لگی ہوئی ہے اس پہ. وہ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو لوٹ سیل میں آپ کو گتے کے جوتے مل جائیں گے، ایسی کوئی چیز مل جائے گی اور آپ خود لوٹ کے واپس آ جائیں، بلکہ آپ خود اپنے آپ کو لوٹوا کے واپس آ جائیں. تو وہ ایک ایمانداری. اور دیکھیں جس ہستی کے لیے یہ منایا جاتا ہے، شاید اس ہستی کے اوپر یہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا تہوار ہے، اس پہ شاید ہم لوگ ایز اے مسلمان زیادہ یقین کرتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ کتنا زیادہ اس کا خیال رکھتے ہیں کہ ہر آدمی، ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا، امیر غریب، بہت امیر بہت غریب، سب افورڈ کر سکتے ہیں اور سب اسی شاپنگ سینٹر میں پھر رہے ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے، میں اس کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا کاٹتا چلوں، کہ لوگ خوشی کو نا بڑا ایکولی مناتے ہیں. جس طرح ابھی ہم بات کریں کہ لائٹیں ہر طرف لگی ہوئی ہیں، لوگ اپنے گھروں میں بھی لائٹیں لگاتے ہیں ریگارڈلیس کے جو ہے وہ ان کو بجلی کا بل آئے گا یا نہیں آئے گا. اس لیے میں نے بجلی کا بل مینشن کیا کیونکہ آپ کو پتا ہے پچھلے 2-3 سالوں سے جب سے یہ یوکرین کی جنگ لگی ہے، بجلی بہت مہنگی ہو گئی ہے. صرف پاکستان میں مہنگی نہیں ہے، یہاں پہ بھی جو ہے نا بڑے بڑوں کو دھوئے نکل آئے ہیں. تو مگر اس کے باوجود لوگ جو ہے نا وہ پوری رات لائٹیں چلتی ہیں، اور اس طرح گھروں کو سجایا ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے ہاں شادیوں کے اوپر وہ نہیں بتیاں لگائی ہوتی. اور یہ ایک بڑی خوبصورت لائٹیں آپ بازار میں مل رہی ہیں، اور اسپیشلی اس اوکیزن کے لیے مل رہی ہیں. میرا بھی ایک کولیگ ہے، وہ میرے بالکل سامنے بیٹھتا ہے، تو وہ باقاعدہ آج میرے خیال ہے یہ منڈے کو وہ لائٹیں لے کے آیا، اور وہ چھوٹی چھوٹی لائٹیں، اور اسے اپنی کمپیوٹر اسکرین پہ ایل ای ڈیز کو لگائیں، اور ساتھ وہ ایک چھوٹا سا وہ جیسس کرائسٹ کا مجسمہ ٹائپ وہ لے کے آیا، ساتھ ڈینش فلیگ تھا.
تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن اٹ میکس یو فیل کہ آپ ایک ینگ اور ایک توانا جسے کہتے ہیں ہیلدی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں. ابھی آپ نے ذکر کیا عید کارڈ کا, تو میں بتاتا چلوں کہ دیکھیں میں نے اگر علی جاوید کو عید کارڈ بھیجنا ہے تو میں نے اس کو اس لیے بھیجنا ہے کہ مجھے واقعی اس سے محبت ہے, میرا بھائی ہے, میرا دوست ہے. دیٹ میکس ہم فیل کہ بھائی رضوان پہلے شاپنگ سینٹر میں گیا, آج سے جب ہماری جوانی کا دور تھا میں جاتا تھا اپنے ڈیڈ کے ساتھ, میں وہاں سے پہلے عید کارڈ خریدتا تھا, پھر عید کارڈ پہلے دیکھتا تھا کہ علی کو فار ایگزامپل کیا پسند ہے, اس کے اوپر مطلب کیا چیز پسند ہے, وہ میں دیکھ کے نہیں یار یہ پچھلی بار بھی اس کو بھیجا تھا, وہ چیز بھی ذہن میں رکھ کے پھر عید کارڈ خریدا, اس کے اوپر بڑے خوبصورت الفاظ میں ڈبے میں کیک, جی بالکل, اور اس کے بعد لفافہ ڈال کے پھر اس کو پوسٹ کرنے گئے, اس پہ بھی پیسے لگتے تھے. تو اس کی سگنیفیکینس گو کہ آج آپ موبائل پہ بھیجتے ہیں عید مبارک, کہیں سے آپ کو اچھا عید مبارک آ گیا, آپ اس کو کاپی اینڈ پیسٹ کر کے بھیجتے جاتے ہیں, تو وہ اپنی افادیت بھی کھو چکا ہے, اور خود بھی لکھنے کی زحمت نہیں ہے, صرف جو ہے فارورڈ کری جائے, جسٹ couple of clicks away and then your job is done. اور ریسیور جو ہے پہلے 6-7 دن ہم سوچتے تھے یار 6-7 دن ہو گئے ہیں, اب اس کو کارڈ مل گیا ہوگا, اگر وہ دوسرے شہر میں رہتا تھا. مجھے اتنا یاد ہے میرے دوست تھے فیصل آباد میں رہتے تھے, تو میں جو ہے لاہور سے ہوں, تو مجھے یہ ایک چیز جو ہے یہ فرق آیا. اور میں جب 98 میں ڈنمارک میں آیا تھا تو یہاں بھی سم ہاؤ کارڈز وغیرہ بڑے ملتے تھے, میں خیال وہ یہاں بھی بند ہو گئے ہیں. تو یہ ایک سم تھنگ دس از ٹیکنالوجی کی وجہ سے جہاں ہمیں بڑے فائدے ہوئے ہیں, یہ چیز ہم نے تھوڑی سی لوز کی ہے یا مس کی ہے, اور یہ پوری دنیا میں یہ چیز. مگر اب یہ دیکھیں کہ لوگوں نے, حالانکہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے, لوگوں نے فزیکلی ملنا جلنا کم نہیں کیا. ابھی آپ دیکھیں کہ لوگ گفٹ لے کے ایک دوسرے کی طرف آتے جاتے ہیں, کیونکہ کرسمس کی ایک ٹریڈیشن بھی ہے کہ جو کرسمس ایو ہوتی ہے 24 کو, پھر 25 کو, یہ لوگ باقاعدہ جو ہے وہ اپنی فیملیز کا ڈنر رکھتے ہیں, اور سال پہلے بکنگ کر لیتے ہیں تاکہ آخری ٹائم پہ جو ہے وہ رضوان صاحب یا علی یہ بہانہ نہ لگا دے یار میری تو بڑی ضروری وہ جو ہے وہ میٹنگ ہے. پہلے سے انگیج کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی فیملی کو, بچوں کے لیے علیحدہ سے وہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, انہیں گفٹس ملتے ہیں. تو ہم اس جو ہے وہ بھاگم بھاگ میں نا ہمارا معاشرہ تو کہیں کھو گیا. مگر جب آپ ڈنمارک میں آئے تو حالانکہ ایسی نئے دور میں لگتا ہے کہ یار یہ کہاں پرانے دور میں لوگ رہ رہے ہیں, مگر یہ بڑی اچھی چیز ہے. They are very strict with their traditions, they love Christmas, and I think even if they want to forget it, یہ جو بزنس کی بڑی بڑی کمپنی ہیں جو کھلونے بناتے ہیں, جو کپڑے بناتے ہیں, یہ ان کو بھولنے نہیں دیں گے. Christmas is everywhere, starting from your car radio to your office and wherever you go, the Christmas is everywhere. Regardless یہ لوگ یقین کتنا زیادہ کرتے ہیں کتنا نہیں کرتے, لیکن it has become a very very strong tradition and it's becoming stronger and stronger day by day. اور میں نے تو کل بلکہ ایک گاڑی دیکھی رستے کے اوپر جا رہی تھی, اس نے اپنی گاڑی پوری سجائی ہوئی تھی, جس طرح پھولوں سے دلہے کی گاڑی سجتی ہے نا, اس نے LED سے اپنی گاڑی سجائی ہوئی تھی, وہ کرسمس کا اپنے وہ ایک دینے کے لیے. مگر یہ دیکھیں بڑی اچھی بات ہے, ہم پتہ نہیں ایسی چیزوں میں کیوں پھنس گئے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہے یا ہماری سوسائٹی میں, ملک چھوڑے ہمارا جو معاشرہ ہے یا ہمارا جو ریجن ہے, خاص طور پہ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, اوورآل ایک چینج آ چکی ہے. شاید ہم فیسینیٹ ہو گئے ہیں یورپ کی لائف سے کہ ہم کہتے ہیں کہ یار وہ بڑے ایڈوانس ہیں, ہم یہ کیا پرانے چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں, مگر ہم جو ہے وہ اپنی تہواروں سے بڑا دور چلے گئے ہیں. میں تھوڑا کانٹریڈکٹ کروں گا آپ کو, کیونکہ ہم وہاں پہ ہیں نہیں, آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ والی بات ہے. لوگ اب بھی مناتے ہیں اور ملنے بھی جاتے ہیں, تو وہ عدم کا شعر نا کہ عدم وہ اب بھی ملتے ہیں مگر اس سرد موہری سے کہ دل پہ جبر ہوتا ہے ملاقاتیں نہیں ہوتی. یہ دیکھ لیں, یعنی آپ نے بٹوین دی لائنز آپ نے وہ کہہ بھی دیا جو آپ سیدھا کہنا نہیں چاہ رہے تھے. تھوڑا سا اس میں وہ ہے کہ کچھ لوگ صرف اپنے لیول کے لوگوں سے ملتے ہیں, اور لیکن یہ کہ جو مین جو چیز جس سے مجھے دیکھ کے دکھ ہوتا ہے, وہاں بڑے پمپ اینڈ شو کے ساتھ لوگ مناتے ہیں, لیکن جب آپ اپنے اراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو عید منا نہیں سکتے غربت کی وجہ ہے یا بے روزگاری کی وجہ یا کچھ بھی ہے, وہاں پہ غربت بہت ہے, تو ان لوگوں کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ہم لوگوں کو اسپیشلی وی آر لیونگ ان دا لکی کنٹریز, جہاں تک بھی یہ پیغام جا رہا ہے, تو ان لوگوں کا, اپنے محلے داروں کا, اپنے رشتہ داروں کا, دوستوں کا خیال رکھیے اگر آپ رکھ سکتے ہیں, کہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں اس طرح ہی وہ جو ہے شامل ہوں جس طرح عام ایک آدمی ہے جس کی اچھی انکم ہے, اتنا نہیں تو کم از کم عید کی وہ خوشیاں منا سکیں. ہم کرسمس کے حوالے سے جو ہے نا, کیونکہ ابھی تو ہم دسمبر کے شروع میں ہیں, کچھ اور پروگرام بھی کریں گے, اپنے ناظرین کو, اپنے ویورز کو دکھائیں گے کہ کس طرح جو ہے وہ یہاں پہ منایا جاتا ہے. بلکہ ہم باہر بھی جو ہے وہ ایک اوپن ایئر روڈ شو کریں گے, آپ کو 3 جیکٹیں پہنی پڑیں گی. مگر ایک چیز میں, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی ختم ہوتا جا رہا ہے, ایک چیز میں آپ کی اس بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ افورڈ نہیں کرتے, یہاں پہ دیکھیں کتنا اچھا کانسیپٹ ہے. آپ
پورے خاص طور پہ ہم ڈنمارک میں رہ رہے ہیں تو ڈنمارک کی بات کرتے ہیں کہ آپ کسی بھی کمپنی میں کام کرتے ہیں ریگارڈلیس، آپ کچھ جو ہے وہ فارنرز کی کمپنیوں کو چھوڑ دیں، جو چھوٹے موٹے بزنس ہیں ان کو چھوڑ دیں، آئی ایم شیور وہاں پہ بھی ہوتا ہوگا. بٹ آپ یہ دیکھیے کہ کمپنیز کی بھی طرف سے یہ نہیں دیکھا جاتا امیر ہے غریب ہے، آپ ساروں کو جو ہے نا وہ کرسمس کا ایک گفٹ ملتا ہے اور ساروں کی ویلیو سیم ہوتی ہے. بہت ساری کمپنیز میں آپ کو چوائس دے دی جاتی ہے، جی ایم بھی وہی لے رہا ہوگا، سی او بھی وہی لے رہا ہوگا، اس کا چپڑاسی بھی وہی لے رہا ہوگا. ہمارے ملک میں ایسی ٹریڈیشن ہمارے نہیں ملک ہے. میں صرف اس طرح کا شعر ہے، ہاں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ارے بھائی میں دیکھیں یہ جس طرح علی نے بات کی ہے، ابھی 2 دن پہلے جو ہے وہ ساروں کو یو لے کے یعنی کرسمس گفٹ ملا ہے دفتر کی طرف سے، اور ان میں سے 800 سے 1000 تک رینج تھی، اور وہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں سی ای او تک بھی جو ہے اسی میں سے وہ چوز کر سکتا ہے. میں نے اس دفعہ وہ آٹومیٹک جو وہ باربیکیو ہے وہ کیا تھا، تو اس پہ انہوں نے کہا یہ باربیکیو ہم کھانے آئیں گے. ہاں لیکن انہوں نے کہا کہ اس میں مرغی شامل نہیں ہے، یہ صرف باربیکیو گفٹ ہے، لیکن یہ کہ وہ اس کی ورتھ. مگر مجھے پتا ہے کہ کرسمس میں لیمب سستا ایک جگہ پہ لگا ہوا، آپ کہیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا، آپ لے آئیں تو پھر ہم بنا لیں گے. ہاں ٹھیک ہے، وہ مجھے پتا ہے، آپ کو ہر کھانے پینے کی جگہ کا پتا ہے. لیکن یہ کہ ایک ٹریڈیشن کی اگر بات کریں تو ایک بڑی اسمارٹ ٹریڈیشن ہے، اور یہاں پہ جو ایکویلٹی ہے وہ آپ کو کرسمس میں بھی دیکھنے میں آتی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے علی نے کہا ہے ابھی آؤٹ ڈور میں آپ کو ملتے ہیں اور کچھ لوگوں کا انٹرویو کرتے ہیں 25 کے قریب، تو دیکھتے ہیں ان کی کیا فیلنگ ہے اور کیا فیلنگز ہیں ان کی. اور ہم کوشش کریں گے ہم یہاں کے جو ڈینش لوگ ہیں نا ان سے بھی تھوڑا سا ان سے بھی پوچھیں، خاص طور پہ جو ینگ ہیں کہ وہ کیسے مناتے ہیں. بوڑھے تو وہ اپنی ٹریڈیشن سے چلتے آ ہی رہے ہیں، تو ہم وہ بھی پوچھیں گے، تھوڑا سا اپنے پاکستانیوں کو جو ہے وہ بتائیں گے، دکھائیں گے. پاکستانیوں کو پوچھیں، لیکن ینگ سے جب آپ انٹرویو کریں گے کہ وہ کیسے مناتے ہیں تو آپ کو بیچ میں وہ بیپ دینی پڑے گی، ٹوں کرنی پڑے گی. نہیں ہم انہیں بتا دیں گے کہ ہمارے پاس بیپ کی سہولت موجود نہیں ہے، تو آپ اپنے گلے سے ہی بیپ نکال لیں. تو میرا ایک پیغام ہے، میں پیغام دینا چاہتا ہوں ہمارے جتنے بھائی ہمارا پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں، اس کو ایک چیز کو ذہن میں رکھیں کہ کچھ لوگ پریفر کرتے ہیں کہ بھئی کرسمس ہے تو اس پہ کام کر لو، زیادہ پیسے ملیں گے. لیکن یہ کہ کوشش کریں کہ آپ اپنا کرسمس اپنے بچوں کے ساتھ منائیں، کیونکہ شاید ہم تو کرسمس کو ایک ایونٹ کی طرح لیتے ہیں، لیکن جو بچے یہاں کے پیداوار ہیں وہ اس کو ایک باقاعدہ دوسرے بچوں سے بات کرتے ہیں کہ ہاں میرا ڈیڈ میرے لیے گفٹ لے کے آیا تھا، ہم نے ڈنر اکٹھے کیا. تو پھر وہ بچے تھوڑا سا وہ فیل کرتے ہیں کہ یار ہمارے پیرنٹس یا ہمارے ڈیڈ کہاں تھے، وہ کام کرنے گئے ہوئے تھے. تو کوشش کیجیے، مطلب ظاہر ہے ہر ایک کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، کوشش کریے ٹو اسٹے ریمین ود یور فیملی ڈیورنگ دس ٹائم. پیسے تو بہت بندہ کما لیتا ہے. نہیں یہ آپ نے بڑا اچھا پیغام دیا. تو رضوان ایک دفعہ پھر ہم ایک دوسرے کے شکریہ ادا کریں گے، کیونکہ ہم جو ہے وہ اس کو انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں کرسمس کے حوالے سے بھی مزید بات کریں گے. اور ہم اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سنیں یا دیکھیں یا دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں آپ ضرور بتائیے گا، ہم اس کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ تک پہنچائیں. مگر کیونکہ کرسمس کا سیزن چل رہا ہے تو آپ سب کو جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ اگر کرسمس میری کرسمس نہیں کہتے تو ہیپی ہالیڈیز آپ ضرور کہتے ہیں. چھٹیاں آپ ضرور منائیں، جس طرح رضوان بھائی نے کہا، آپ اپنی فیملی کو ٹائم دیں، فیملی کے ساتھ انجوائے کریں، اور کوشش کریں کہ جو ہے وہ اس سے ایک ماحول بنائیں تاکہ جو وہ ہماری رشتوں میں دوریاں سی آتی ہیں وہ ختم ہو. تو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہم دونوں آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات. انہوں نے مجھے مبارک دی ہے، میں ان کو کہوں گا کہ آپ کو بڑا دن مبارک ہو. جی وہ پاکستان میں تو یہی کہتے ہیں نا کہ بڑا دن آ رہا ہے. تو بہرحال ہم اس ٹاپک کو اس ڈیٹیل میں جو ہے نا اگلے ایپیسوڈ کے لیے رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے دوبارہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ.